السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داؤد۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، آج کا موضوع ہے، آج کا وشے ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان نئے عیسوی سال کے دخول پر جشن اور خوشی منانے سے بچیں۔ میرے بھائیو، آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے ہی بندہ نئے سال میں داخل ہوتا ہے اور جنوری کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، لوگ بے انتہا خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ڈھول تاشے لے کر گانے بجانے کے ارادے سے، ناچ گان کے ارادے سے اور اظہار خوشی کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر خود بھی بچوں کو لے کر، نوجوان ادھیر عمر کے سب لوگ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، ندی کنارے، سمندر کنارے یا پارکوں میں مختلف قسم کے پکوان کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں اور پھر گانا بجاتے ہیں اور خوشی کے مختلف طریقے اپناتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو میسیج، سندیش، پیغام وغیرہ بھی ہیپی نیو ایئر، نئے سال مبارک ہو، اس طرح کر کے بھیجتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو خوشیوں میں شامل کرتے ہیں، اور یہی ان کا ارادہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ یہود و نصارہ، اہل کتاب، یہ لوگ جنوری کی پہلی تاریخ پر یا نئے سال کے دخول کے ساتھ ہی خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی عید اور تہوار کا دن ہے جس میں ہم لوگ خود کی شمولیت کرتے ہیں، خود کو شامل کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، مدد کرو، گناہ اور برائیوں کے کاموں میں ساتھ نہ دو، تعاون نہ کرو، مساعدہ نہ کرو۔ اور پھر اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ بڑا ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی رہی تو پھر اللہ کی گرفت بھی بڑی سخت گرفت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔
اور میرے بھائیو، تو اس طرح ہمارے بھائی یہود و نصارہ کے عیدوں اور تہواروں کی مناسبت سے ان کی خوشیوں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس مناسبت سے، اس موقع سے ہمارے مسلمان بھائی بکرے کاٹتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور اس طرح گوشت خوری کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا تعاون ہے، مساعدہ ہے۔ آپ ان کی عیدوں اور تہواروں میں ان کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں، میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اسلام کے اصول، ضابطہ اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، زندگی ویسے ہی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد کی 4031 نمبر کی حدیث ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، طور طریقہ اپنایا، وہ انہی میں سے ہو گیا۔ اور یہ جنوری کی پہلی تاریخ ہم لوگوں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، یہ اسلامی عید و تہوار نہیں ہے۔ اسلامی عید تو بس عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، تیسری عید نہیں ہے۔ سنن نسائی کی 1556 نمبر کی حدیث ہے، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال كان لأهل الجاہلیت یومان فی کل سنۃ یلعبون فیہما فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں ان لوگوں کے 2 دن تھے، ہر سال ان 2 دنوں میں وہ لوگ کھیل کود کرتے، خوشیاں مناتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، کان لکم یومان تلعبون فیہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے سال میں 2 دن ہوا کرتے تھے جس میں تم لوگ خوشیاں مناتے، کھیل کود کرتے، تماشے کرتے تھے۔ وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن اللہ نے عطا کیا ہے، اور وہ 2 دن یوم الفطر اور دوسرا یوم الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 خوشیوں کے ایام ہیں، خوشی منانے کے دن ہیں جو اسلام نے ہم سب کو دیا ہے۔ تو دیکھ لیا آپ نے اس حدیث کے اندر جو سنن نسائی کی ہے، زمانہ جاہلیت کے ان 2 دنوں کو چھڑوا دیا جن میں وہ لوگ خوشیاں مناتے تھے، کھیل تماشے کیا کرتے تھے، اور کہا کہ انہیں چھوڑ دو، بس یہ 2 دن خوشی کے ہیں، یہ منایا کرو، ان میں تم لوگ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش کرو۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ قولاً، زبانی طور پر اللہ سے کہتے بھی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی کر، سیدھا راستہ دکھا۔ ہر نماز میں، نماز کے ہر رکعت میں، چاہے امام ہو مقتدی، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور بندہ رب سے دعائیں کرتا، اہدنا الصراط المستقیم، رب ذوالجلال سیدھے راستے کی رہنمائی کر، سیدھا راستہ دکھا، صحیح راستہ پر ہمیں چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کا راستہ میرے بھائیو؟ ان لوگوں کا راستہ جس پر اے پروردگار تو نے انعام کیا، نبیوں کا، سچے لوگوں کا، صالحین کا، نیک لوگوں کا، شہداء کا، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی کر، ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کے ڈگر پر رب ذوالجلال تو ہمیں چلا۔ یہ دعا کرتا ہے بندہ ہر نماز میں اللہ سے، اور پھر ساتھ ہی دوسرے گمراہ والے راستے سے، بھٹکے ہوئے راستے سے بچنے کی دعا بھی کرتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
ان لوگوں کا راستے پر نہ چلا، ان لوگوں کا راستہ نہ دیکھا رب ذوالجلال جس پر تیرا غضب نازل ہوا، وہ یہودیوں کا راستہ، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ، نصارا، کرسچن۔ بندہ یہ کہتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ رب ذوالجلال یہود نصارا، یہود و عیسائی کے ڈگر پر، ان کے راستے پر، ان کے طور طریقے پر نہ چلا پروردگار، تو اس سے ہمیں بچا لے، اللہ تو اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ بندہ دعائیں کرتا ہے ہر نماز میں، لیکن عملی طور پر ہم خود ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کی عید و تہواروں میں خود کو شامل کر رہے ہیں۔ آپ 1 جنوری کو عید منا رہے ہیں، خوشی کا دن منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، گویا کہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا دین بھی، ان کا دھرم بھی، ان کا مذہب بھی اپنی جگہ درست ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تب تو آپ ان کے تہواروں میں ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں، اور پھر نئے سال پر ہیپی نیو ایئر، نئے سال مبارک ہو، نب ورس کی مبارکبادی، اور پھر اس طرح سندیش، پیغام اور پھر میسیج بھیجتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام کے طور طریقے کو اپنانا چاہیے۔ تو دیکھ لیا آپ نے، اللہ نے منع فرمایا ہے، اور بندہ دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تو یہود و نصارا کے راستے پر نہ چلا، تو ان کے ڈگر سے تو ہمیں دور رکھ رب ذوالجلال۔ لیکن قول اور عمل میں تطابق نہیں ہے، بات کچھ اور کہہ رہی ہے، دعا کچھ اور ہو رہی ہے رب سے، اور پھر اس کا اپوزٹ ہمارا عمل ہو رہا ہے، پریکٹیکل کچھ اور ہے۔ اور میرے بھائیو، ہونا یہ چاہیے، جبکہ یہ سال جو ہے 2020 کا خاتمہ ہو رہا ہے، 2021 میں ہم لوگ قدم رکھیں گے۔ اس موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تو میں نے بتا دیا۔ جنوری 1 پر عید، خوشی، تہوار، جشن، ڈھول تاشے یا یہ جتنے بھی ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس عمل کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مناسبت سے؟ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، نیا سال آیا ہے، یہ 2020 کا خاتمہ ہو رہا ہے، اینڈ ہو رہا ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ 12 مہینے 2020 کے گزر گئے، ہماری زندگی میں کمی آ گئی، جیسے جیسے دن اور دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، میرے بھائیوں، پھر وہ دن، وہ رات، وہ مہینہ، وہ سال پھر آئے گا نہیں۔ ہماری زندگی میں، ہمارے جیون میں اتنی ہی دن، رات، مہینہ اور سال کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہمیں اس نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کا حساب و کتاب لینا چاہیے، اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ سال کے 2020 کے 12 مہینے گزر گئے، ان دنوں میں، یہ مکمل ایک سال کے اندر ہم سے کتنی اچھائیاں ہوئی ہیں، کتنی برائیاں ہوئی ہیں، کتنی عبادتیں ہم نے رب کی ہیں، اور کتنے گناہ ہم سے ہو گئے۔ اگر گناہ زیادہ ہے اور نیکی کم ہے تو افسوس ہماری گزری ہوئی زندگی یا گزرے ہوئے سال پر، کہ ہم نے سال کو ضائع کر دیا۔ 2020 ہمارا خراب گیا، برباد گیا، ہم نے رب کو ناراض کیا، اللہ کی نافرمانی کی، قرآن کی تلاوت نہ کی، نماز میں کمی رہ گئی، اتنی ہی ہم نے
مال میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی کمی سے کام لیا، غریبوں کا خیال نہ کیا، مسکینوں کو یاد نہ کیا، بھائیوں پر ظلم، ذاتی حقوق العباد، حقوق اللہ میں کمی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں کمی کرتے رہے، بھائیوں کو ناراض کیا، پڑوسیوں کو اذیت اور تکلیفیں پہنچائی، مارا پیٹا، زبان سے گالیاں دی، ان آنکھوں سے برے کام کرتے رہے، ہاتھوں سے ظلم ذاتی ڈھاتے رہے اوروں پر، ان پاؤں سے جو یہ ساری اللہ کی نعمت ہے، آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سب اللہ کی ساری نعمت ہے، ان ساری نعمتوں کی ہم ناقدری کرتے رہے، اللہ کی یہ جو نعمت ہے اور اللہ کی دی گئی امانت ہے، اس میں ہم خیانت سے کام لیتے رہے۔ یہ سال تو ہمارا 2020 کا تو ضائع گیا، جنوری 20 سے لے کر کے یہ لاسٹ دسمبر تک انسان کو خیال کرنا چاہیے، اپنے آپ کا حساب و کتاب لینا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے، اگر واقعی ہم نے رب کو ناراض کیا ہے تو میرے بھائیوں عزم و ارادہ کریں اور پھر اللہ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ یہ 2021 آنے والا ہے رب ذوالجلال، اب میں توبہ استغفار کر رہا ہوں، اللہ یہ 2020 ہمارا برباد گیا، اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں کی ہیں، برائیاں زیادہ ہوئی ہیں، نیکیاں کم ہیں، اللہ سچی توبہ کر رہا ہوں، اللہ اب میں اپنے کسی بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اللہ تیری دی گئی نعمت جو آنکھ کی شکل میں ہے، زبان کی شکل میں ہے، ہاتھ اور پاؤں کی شکل میں ہے، عقل سلیم کی شکل میں، اللہ اس کا مس یوز نہیں کروں گا رب ذوالجلال، اس کا صحیح استعمال کروں گا۔ میرے بھائیوں اور یاد رکھیں یہ سارے اعضاء جس کا آپ مس یوز کیے ہوں گے 2020 کے اندر، آنکھوں کا غلط استعمال، ہاتھ کا غلط استعمال، پاؤں کا غلط استعمال، چاہے رب کو ناراض کرنے کے لیے یا اپنے بھائیوں پر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے، یہ سارے جسم کے ایک ایک انگ، ایک ایک پارٹ، ایک ایک پارٹس، جسم کے سارے حصے، سارے انگ اللہ کے ہاں بولے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسان کو اس دن کی فکر ہونی چاہیے جس دن کے بارے میں رب نے کہا نختم علی افواہہم، ہم انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، بند، اس زبان سے تو جھوٹ، غیبت، چغلی، گالیاں، یہ ساری چیزیں، سب و شتم، یہ سب انسان اپنی زبانوں سے استعمال کر رہا ہے اور زبانوں سے یہ سارے گناہ کرتا جا رہا ہے۔ کل قیامت کی دن زبان پر رب ذوالجلال مہر لگا دے گا، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ اللہ سے بات چیت کرے گا، وتشہد ارجلہم، اگر اس ہاتھ کا آپ نے مس یوز کیا ہوگا، جسم کے ایک ایک انگ کے بارے میں، آنکھوں سے غلط چیز کو دیکھا ہوگا، کانوں سے غلط باتوں کو سنا ہوگا، اللہ کی قسم یہ ہاتھ اللہ سے بولے گا، وتکلمنا ایدیہم، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ، انسانوں کے ہاتھ ہم سے بات چیت کرے گا، وتشہد ارجلہم، یہ پاؤں جو ہے جس سے ہم چلتے ہیں، اللہ نے صحیح سالم بنایا ہے، اور بھائیوں کی طرح جن جو پاؤں سے معذور ہیں، اللہ نے ہمیں معذور نہیں بنایا ہے، عیب سے صحیح سالم رکھا ہے، عیب سے پاک رکھا ہے، پاؤں سے چلتے ہیں، سینکڑوں میل کی مسافت ان پاؤں سے چل کر طے کرتے ہیں، عیبدار نہیں بنایا ہے، یہ پاؤں گواہیاں دے گا، شہادت دے گا، وہ تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انسانوں نے جو بھی کام کیا ہوگا، جو بھی اعمال کیا ہوگا، چاہے اعمال اچھے ہوں یا برے، سارے اعمال کے تعلق سے یہ پاؤں، یہ پیر گواہیاں دے گا، شہادت دے گا۔ میرے بھائیوں تو انسان کو سوچنا چاہیے، یہ فکر آنی چاہیے سال گزشتہ کے تعلق سے، اپنے بارے میں، اپنے اعمال کے تعلق سے، اپنے بارے میں حساب کتاب لینا چاہیے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ
ان اللہ خبیر بما تعملون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ حشر آیت نمبر 18 ہے۔ رب نے فرمایا اے مومنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور و فکر کرو، ہر شخص کو چاہیے کہ غور و فکر کرے، سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے کیا ہے۔ یہ 1 سال 12 مہینے ہم نے گزار دیے، ہم نے کیا اچھائیاں کی ہیں، کیا برائیاں کی ہیں، ہم نے اس سال گزرے ہوئے سال گزشتہ کے اندر کیا اعمال ہم نے آگے کیا، جو اعمال ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے، یا کون سے اعمال ہم نے کر لیا ہے 2020 کے اندر جس سے رب ناراض ہوگا۔ میرے بھائیو، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے، ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ کو خبر ہو رہی ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے 2 فرشتوں کو رب نے مقرر کر دیا ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے سارے اعمال نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ آزاد نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ 2021 میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، جنوری سے لے کر کے دسمبر کے ختم ہونے تک تو ہماری برائیاں زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، ہم نے گناہ کے کام زیادہ کر لیے۔ تو میرے بھائیوں، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا کل قیامت کے دن، اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کیا تھا، اپنے سامنے پائے گا ایک ایک عمل کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد، سورہ آل عمران آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ اکبر، انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر اچھائی اور برائی جو انسان دنیا کے اندر کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائے گا، اپنے سامنے موجود پائے گا۔ آپ نے یہ 2020 کے اندر بھی جو کام کیا ہوگا، چاہے کام کا تعلق اچھائی سے ہو یا برائی سے ہو، 2020 سے پہلے 2019 کے اندر بھی آپ نے جو کیا ہوگا، 2018 کے اندر بھی آپ نے جو کچھ کیا ہوگا، سب کچا چٹھا موجود ہوگا رب کے سامنے میں۔ اللہ نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، ہر اچھائی یا برائی رب کے سامنے موجود ہوں گے۔ میرے بھائیو، لو ان بینہ وبین امدا بعیدا، انسان تمنا کرے گا، خواہش کرے گا کاش کہ اس کے اور اس کی برائی کے درمیان لمبی مسافت ہوتی، لمبی دوری ہوتی۔ میرے بھائیو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے۔ اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اعمال کے بارے میں حساب و کتاب لینا چاہیے۔ ہم 2021 پر جشن منانے سے بچیں۔ 2020 میں گزرے ہوئے جو گزرا ہوا جو سال ہے، گزرے ہوئے جو مہینے ہیں، دن اور راتیں ہیں، ان کا ہم حساب و کتاب لیں کہ ان دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، ایک ایک عمل کو سامنے لایا جائے گا، ایک ایک عمل کے بارے میں اندازہ لگائیں۔ لقمان حکیم نے کہا تھا اپنے بیٹے سے،
या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। सूरह लुक़मान आयत नंबर 16 है। क्या कहा? है मेरे बेटे, अगर राई के दाने के बराबर भी हो, इंसान कोई भी अमल किया हो, इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, चाहे अच्छाई या बुराई, जो भी राई के दाने के बराबर भी। हम लोग जो देखते हैं ना, सरसों मरुआ कितना बारीक होता है, कितना छोटा सा दाना है, और वो दाना भी चाहे चट्टान के नीचे हो, औ फिस समावात या आसमानों के अंदर हो, औ फिल अर्द या जमीन के अंदर हो, याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर भी अगर इंसान अच्छाई क्या होगा, बुराई क्या होगा, अल्लाह ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला मेहरबान और एक एक बातों की खबर रखने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अमाल का जायजा लें, अपने अमाल का मुहासबा करें इस मुनासबत से कि आप नए साल में दाखिल हो रहे हैं। अगर हम गुनाह किए हैं, हमसे बुराइयां ज्यादा हुई हैं, रब को नाराज किया है, अपने भाइयों को नाराज किया है, तो फिर तौबा इस्तगफार करें। अगर लोगों के हुकूक हैं हम पर, भाइयों का हिसाब किताब है हम पर, तो उनकी अमानत, उसका हिसाब किताब या उनके हुकूक उन तक पहुंचा दें और अपने भाइयों से सुलह सफाई कर लें, माफ़ी तलब करें। मैंने आपको फला मौके से सताया था, गालियां दी थी, बुरा भला कहा था, तकलीफें पहुंचाई थी। मौत जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इंसान के नामा अमाल जब सामने होंगे और देखेगा, अपनी आंखों से करे, एक एक छोटी या बड़ी चीज अपने नामा अमाल में देखेगा। नामा अमाल इंसानों के सामने में ला कर रख दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, वदियल किताब फतल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। मेरे भाइयों, सूरह कहफ आयत नंबर 49 है कि किताब नामा अमाल को रख दिया जाएगा। नामा अमाल को देखते हुए रजिस्टर के अंदर जो अमाल, चाहे छोटा अमल हो या बड़ा अमल हो, छोटी नेकी हो या बड़ी नेकी हो, छोटा सब कुछ कहते हैं फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन, तुम देखोगे मुजरिमों को, गुनहगारों के बिल्कुल डरे हुए। उस नामा अमाल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ होगा, जो कुछ तहरीर होगी, उस तहरीर से इंसान खौफजदा होगा, डरा हुआ होगा। वो यक़ूलून, और ये कहने पर मजबूर होगा, कह रहा होगा, या वैलतना मा लिहाज़िल किताब, क्या हो गया है। लोग कहेंगे क्या हो गया है, हाय अफसोस, इस नामे अमाल ने, इस किताब ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सारी चीजें, सब कुछ को गिन रखा है, सब कुछ का एहसा कर रखा है। हर छोटी बड़ी चीज इस किताब के अंदर दर्ज है, लिखी हुई है। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, जो कुछ इंसान अमल किया होगा अपने सामने पाएगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। रब्बे जुल जलाल वल इकराम, हमारा खालिक मालिक, किसी पर जुल्म और ज्यादती नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अमाल का जायजा लें, अपने अमाल के बारे में सोचें और उस दिन के बारे में फिक्र करें जिस दिन ये माल और दौलत कुछ काम नहीं आएंगे, जिसमें इंसान हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता है। बाल बच्चों की मोहब्बत में पढ़कर इंसान रब के नाराज़गी मोल लेता है, जबकि अल्लाह ने फरमाया, शोरा आयत नंबर 88 और 89 है, रब ने फरमाया, यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। इंसान को इस दिन की फिक्र करनी चाहिए जिस दिन ये माल और दौलत काम नहीं आएगा, जिस माल और दौलत के पीछे हम पड़े हुए हैं, कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। हुसूले माल के लिए, दौलत कमाने के लिए, रुपया पैसा के लिए सब कुछ अपने रब को भी नाराज कर देते हैं। और जिस बेटे और बेटियों की मोहब्बत में आकर के
ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، رب کی ناراضگی اور ناخوشی مول لے رہے ہیں، یہ بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس آدمی کے جو رب کے سامنے صحیح سالم بے عیب دل لے کر آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم فکر کریں اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اس لیے کہ انسان فرصت کے اوقات بھی پاتے ہیں تو فرصت کے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ چھٹی کے جو ایام ہوتے ہیں نا، ان کو بھی یہ فکر ہوتی کہ چلو یہ چھٹی کا دن انتظار میں ہوتا ہے، کب چھٹی کا دن آئے گا کہ موبائل کے ساتھ ہم کھیلتے رہیں گے اور اللہ کی ناراضگی مول لیں گے۔ میرے بھائی، چھٹی کے جو ایام ہیں، جو فارغ اوقات ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آتی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، اللہ کی ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، صحت و تندرستی اور خالی وقت۔ صحت و تندرستی اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں کہ کسی بیمار آدمی سے آپ کی ملاقات ہو، چاہے جس قسم کا بھی مریض ہو، شوگر کا ہو، بلڈ پریشر کا ہو یا دیگر امراض کے مالک ہوں، تو ان بیمار شخص سے آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرست بنایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سے بچیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سے بچیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ صحت و تندرستی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے فارغ وقت ہو تو ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، نوافل پڑھیں گے، اور پھر غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کریں گے، محتاجوں پر اپنا مال صرف کریں گے۔ اس لیے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمرہ فیما افنی، انسان اس وقت تک اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکے گا یہاں تک اس سے پوچھ لیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں اتنی لمبی چوڑی عمر، 60 70 سال 80 سال اس سے بھی زیادہ عمریں دی تھی، اپنی عمر کو کہاں فنا کیا، کہاں برباد کیا، اللہ کی فرما برداری میں یا نافرمانی میں، اللہ کی عبادت میں یا نافرمانی میں میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے پوچھا جائے گا وعن علم فیما فعل فیہ، اور جو تو نے علم حاصل کیا تو اس علم کے مطابق عمل بھی کیا یا نہیں۔ اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من عین اکتسبہ فیما انفقہ، کہاں سے مال حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، حلال طریقے سے مال حاصل کیا یا حرام طریقے سے، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، حصول مال میں، دولت کمانے میں، روپیے پیسے کمانے میں حلت و حرمت کا خیال ہونا چاہیے کہ کہیں ہم حرام طریقے سے تو مال نہیں حاصل کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی پرورش تو نہیں کر رہے ہیں، حرام کمائی سے ہمارے بچوں کی پرورش تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ وَأَنْ جِسْمِ فِيمَا بَلَا، صحت، اللہ نے خوبصورت جسم بنایا ہے، اس جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس جسم کو کہاں برباد کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے خوف کھائیں اور فکر کریں کہ یہ 2020 جو گزر رہا ہے، دسمبر کی آج 27 تاریخ، یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، 28 میں داخل ہوں گے، 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد پھر 2021 میں ہم داخل ہوں گے، 20 کو گزارتے ہوئے۔ تو اس سال گزشتہ جو 2020 میں آپ نے کیا کیا ہے، اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے۔ اگر گناہ زیادہ ہو گیا ہے، نیکیاں کم ہوئی ہیں، تو اللہ سے توبہ استغفار کریں اور پھر عزم و ارادہ کریں اور اللہ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ رب الجلال اس نئے سال میں تو ہمیں عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، نوافل اور فرائض کی ادائیگی کی یا حقوق العباد کا خیال کرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق دے۔ یہ ہم اللہ سے توفیق طلب کریں اور توبہ استغفار کریں اپنے گزری ہوئے گناہوں پر، اور پھر یہ جو ہیں یہود و نصارہ کی عید و تہوار، نئے سال کی جشن منانے، خوشیاں منانے،
اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس سے ہم بچیں، خود بھی بچیں، اپنے بال بچوں کو بھی نصیحت کریں کہ بیٹے ان چیزوں سے بچیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں نئے سال کے حوالے سے اور پھر اعمال کے محاسبے کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی گزارش ہے جن بھائیوں نے سنا ہے آگے تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اللہ آپ کو بھی اجر دے، ثواب دے، اور دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو. جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.